حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ لونڈی تھیں، اور اللہ کے نبی کے گھر سے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے ایک رقم خرچ کر کے ان کو خرید کر آزاد کروا دیا۔ ان کے شوہر بھی غلام تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت پہلے آزاد ہو جائے تو شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے غلام مرد کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی زوجیت میں رہے، اور چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے۔ اب حضرت بریرہ نے علیحدگی کا فیصلہ کیا تو حضرت مغیث جو تھے وہ بہت پیار کرتے تھے ان کے ساتھ، وہ گلیوں میں روتے پھرتے اور ان کے آنسو آ کر ان کی گالوں پہ گرتے تھے۔ صحیح بخاری میں 5281، 82، 83، 84 اور 85 نمبر احادیث مبارکہ ہے، بلکہ صحاح ستہ کی تمام کتب میں حضرت بریرہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے، چونکہ اس سے پھر ہزاروں مسائل اخذ کیے ہیں فقہاء نے کہ غلام یا لونڈی آزاد ہو جائیں تو پھر ان کے حقوق کیا ہیں۔ تو اس لیے تقریباً صحیح احادیث مبارکہ کی ساری کتب میں یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ تو جو صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر سے پیسے دے کر حضرت بریرہ کو آزاد کروایا گیا ہے، تو آپ مغیث کی سفارش کر دیں کہ وہ جو بریرہ ہیں وہ اپنی علیحدگی کا فیصلہ واپس لے لیں، یہ تو گلیوں میں روتے پھرتے ہیں، یہ تو دیکھے نہیں جاتے۔ تو اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو حضرت بریرہ تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس۔ اللہ کے نبی نے آ کر کہا کہ بریرہ کیا یہ اچھا ہو کہ تم اپنی علیحدگی کا فیصلہ واپس لے لو اور مغیث کے ساتھ ہی زندگی گزارو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، چونکہ شریعت تو مجھے اجازت دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ پھر میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آ کر کہا کہ جو بریرہ ہے وہ مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ وہ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جو اس نے کیا تھا کہ انسان کو انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے چھٹکارا دلا دیا تھا کہ کوئی، اور آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا کوئی انسان جو اللہ نے حق دیا، جو شریعت نے حق دیا کسی کو، وہ حق اس سے سلب نہیں کر سکتا۔ اپنی طرف سے کوئی قانون بنا کر اس پر اس کو چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، بے شک وہ اللہ کے نبی کے گھر سے پیسے دے کر آزاد کروائی گئی لونڈی ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ یہ دنیا میں اور کسی مذہب نے، دنیا کے اور کسی سسٹم نے اتنی آزادی کسی کو نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے۔ اور ہم آج یہ والی آزادی جو اسلام نے لونڈیوں کو دے دی تھی، ہم اپنی بیٹیوں کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ لڑکی اور لڑکا خود کر سکتے ہیں، اجازت دی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے احناف میں، اور حضرت امام شافعی جو ہے ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ ولی کی رضا پر اختلاف ہے۔ اس چیز پر کوئی اختلاف کسی بھی امام میں، کسی بھی فقہ میں نہیں ہے کہ عورت لڑکی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ جب کر سکتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ولی بھی ایک فقہ میں ولی کا بھی ہے کہ جی ولی فیصلہ کرے، بالغ ہے اگر لڑکی تو لڑکی خود کر سکتی ہے فیصلہ۔ تو ہمیشہ لڑکی سے ہی کیوں ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ تم سیکریفائی کرو، تم اپنا حق چھوڑو، فیصلہ ہم کریں گے، والدین کریں گے؟ کیوں؟ ہم کبھی اپنا حق چھوڑنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بیٹی جہاں پہ تم چاہو گی ہم تمہاری وہاں پہ شادی کر دیں گے۔ ہم تو بیٹوں کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ 40 سال تک پیرنٹنگ چلتی ہے بچوں کی، بے شک وہ بچیاں ہوں، بے شک وہ بچے ہوں۔ ہم اسے یہ گھر سے اس کو یہ کرج دے کے ہی نہیں گھر سے رخصت کرتے کہ تو زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کے قابل بھی ہے۔ ہم کیوں اس کو یہ حق نہیں دیتے؟ ہمارا یہ اس پہ موقف ہے کہ بھئی وہ زندگی کا فیصلہ غلط کرے گی، اگر غلط فیصلہ کر لے گی تو کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے سارے فیصلے آج تک ٹھیک ہوئے، کبھی کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں کیے ہوئے آدھے فیصلے غلط کرتے ہیں، وہ بھی کر لے گی تو کیا ہے؟ آپ نے جو کام کرنا تھا اس کے ہاتھ میں وہ عدسہ پکڑانا تھا جس کے اندر سے اس نے دیکھنا تھا کہ میری زندگی کا جو جیون ساتھی ہے وہ کیسا ہو۔ وہ تو آپ کے ہاتھ میں بھی وہی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی وہی ہے۔ دنیا داری کا ہے کہ پیسہ کتنا ہے پاس، گاڑیاں کتنی ہیں، مکان کتنا ہے، کتنے ہیں، کوٹھی کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، روزگار کیسا ہے، جاب کیسی ہے۔ اور اب تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی تو نہیں ہیں دلہے کے، ساس سسر مر گئے ہو تو کیا بات ہے۔ یہ تو ہمارے معیار ہیں۔ ہم نے بھی ہم نے کبھی کسی بچے کا انٹرویو کرتے ہوئے کبھی ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں
کہ 10 سال بعد کی کیا پلاننگ ہے تمہاری؟ تم اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہو؟ کبھی زندگی میں پوچھا کہ آج سے 50 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ کبھی زندگی میں پوچھا کہ آخرت کے بارے میں کیا پلاننگ ہے؟ یہ جو تمہارے متھے لگانے لگے ہیں ہم، جو اپنی بیٹی تمہارے لڑ باندھنے لگے ہیں، اس کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ جنت کی طرف لے جانے کا پروگرام ہے یا جہنم کی طرف لے جانے کا؟ ہمارا تو فوکس اس دنیا کی زندگی کا ہے، ہم نے فوکس کیا، تو بیٹی نے بھی اسی زندگی کو فوکس کیا ہوا ہے۔ فیصلہ اس کو کرنے دیں، غلط ہو جائے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے 50 لاکھ روپیہ بیٹی کی شادی پہ لگایا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی کی جمع پونجی ہم نے لگا دی ہے۔ اپنے سٹیٹس کے مطابق ہر بندہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اور ساری جمع پونجی بلکہ قرض اٹھا کر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ شادی کرنی پڑی نا تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے، تو کس نے کہا تھا لگانے کو؟ اسلام نے تو پسند نہیں کیا اس کو۔ اسلام نے تو کہا کہ مسجد میں آئیں، دلہا مسجد میں آئے، دلہن کے گھر والے مسجد میں چلے جائیں، بھائی چلے جائیں، باپ چلا جائیں، وہاں پہ نکاح ہو اور وہیں سے ڈسپرس ہو جائیں سارے۔ کوئی کھانے کا انتظام اسلام نے ہمیں نہیں کہا کرنے کا۔ لڑکے والوں کو کہا ہے، ولیمہ ہے اس کی تاکید بھی کی، اور جانے کی، ولیمہ کرنے کی بھی تاکید ہے اور ولیمے میں جانے کی بھی تاکید کی۔ اگر لڑکی کے گھر میں کھانا کھانے میں کوئی رحمت کا کوئی پہلو نکلتا ہوتا تو اللہ کے نبی ہمیں کیوں رحمت سے محروم کرتے؟ کہہ دیتے لڑکی کے گھر میں بھی کھانا کھائیں، نہیں کہا۔ یہ جو 40 لاکھ روپیہ ہم نے خرچہ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، ہم نے اپنی مرضی سے خرچہ ہے، ہم نے اپنی روایات کو نبھایا ہے، ہم نے اسلام کو وہاں پہ اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اسلام کو صرف قرآن کو بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر کے اوپر کرنا، یہ ہمارا اسلام ہے بس۔ اور یہ ساری تقریب اسلام کے مطابق کرنی تھی، اس کتاب کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق یہ ساری جو تقریب تھی اس کو ڈیزائن کرنا تھا۔ وہاں پہ ہمیں یہ کتاب یاد نہیں آئی، جب رخصت کرنے لگتے ہیں تو سر پہ یہ کتاب رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا پھر مسلمان اب کوئی نہیں ہے۔ اور اس کتاب کی برکتیں ہوں گی شامل حال، اور باقی فیصلے سارے اپنی مرضی سے کیے، اللہ کے فیصلوں کو قریب بھی نہیں آنے دیا، بلکہ سارے فیصلے اللہ کے احکامات کے خلاف کیے ہیں۔ صرف ہم قرآن پاک سر پہ رکھ کر سمجھتے کہ اب اگلی زندگی اس قرآن کے سائے میں گزرے گی۔ ہم جیسا بھی شاید ہی کوئی دنیا میں سادہ ہو۔ اور پھر کہتے ہیں بچی کو فیصلہ نہیں کرنے دینا، غلط فیصلہ کرے گی طلاق ہو جائے گی تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں نہیں ہوئی تھیں؟ کیا تھا؟ ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہ دی تھیں، طلاق ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ابو جہل کے ساتھ بھی بیاہ دیں تو ساری زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے، اب تمہاری وہاں سے لاش ہی نکلے۔ یہ ہم کہہ کے بھیجتے ہیں بیٹی کو کہ اب تم نے اپنا گھر بسا نہیں، بے شک ہم جس سے تیرا بیاہ کر رہے ہیں وہ زانی ہو، شرابی ہو، وہ سود خور ہو، وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، تو بھی تو اسی کے ساتھ ساری زندگی گزاری اور وہی تیری زندگی کے سارے فیصلے کرے گا۔ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ بچوں کو کوریجس کریں، ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کیے ہوئے فیصلوں کا قبر میں جا کر جواب دینا ہے۔ ماں باپ نے ان کی زندگی کے کیے ہوئے فیصلوں کا جواب نہیں دینا۔ ماں باپ نے اپنی زندگی کے فیصلوں کا جواب دینا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلوں کا جواب دینا ہے، ان کو وہ فیصلے کرنے دیں۔